الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کراچی دورہ تحقیق المسائل کا یہ 5واں سال اور 5واں دورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ بھی جاری اور ساری رکھے اور اس کے فوائد کو عام فرما دے اور اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ میں اس آج کے دورہ تحقیق المسائل کی آخری نشست میں علماء کرام اور طلباء اعظام سے چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں اختصار کے ساتھ بات کروں گا۔ دورہ تحقیق المسائل آپ نے پڑھ لیا ہے، اسباق آپ نے مکمل فرما لیے ہیں اور بہت ساری معلومات آپ کے علم میں آ چکی ہیں، عقائد آپ نے سیکھے ہیں، مسائل سیکھے ہیں، دلائل کے ساتھ آپ نے بات کو سمجھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اپنے اکابر کا مسلک، اکابر کے منہج کے مطابق پورے عالم میں لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چند ایک باتیں بہت اختصار سے عرض کروں گا۔ نمبر 1، شریعت کے اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال، نمبر 3 اخلاقیات یعنی اخلاق، نمبر 4 معاملات، لین دین، آپس کے تعلقات، نمبر 5 معاشرات، رہنا اور سہنا، آداب زندگی۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا مختصر کریں گے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے اجزاء 3 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، عقائد، نمبر 2 عبادات، اعمال، نمبر 3 اخلاقیات، اخلاق۔ اب مزید اس کو مختصر کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں شریعت کے بنیادی اجزاء 2 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال، یعنی اس میں معاشرت بھی ہے، معاملہ بھی ہے، یہ سب اعمال کا حصہ ہیں۔ اخلاق ایک کیفیت باطنی ہے جس کے اظہار کا نام عمل ہے اور یہ بھی اعمال کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر شریعت کے اجزاء 2 ہیں۔ نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال اور مسائل، یہ بنیاد ہے۔ ان میں بات جو سمجھنے کی ہے وہ اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 2 اعتقاد دخول جنت کی بنیاد ہے، اعمال جنت کے دخول اولی کی بنیاد ہے۔ یعنی اگر عقائد ٹھیک ہوں گے تو بندہ جنت میں جائے گا، عقائد ٹھیک نہیں ہوں گے تو بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں، عقائد ٹھیک ہونے کے ساتھ اعمال بھی ٹھیک ہوں گے تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اگر عقائد ٹھیک ہوں گے اور اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں اپنے کرم سے معاف فرما دیں، جنت میں بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کی شفاعت کو قبول فرمائیں اور اس کو جنت میں بھیج دیں، اور یا قانون کے مطابق اس کو جہنم میں بھیجیں، اعمال کی سزا بھگتے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی پر ہے۔ لیکن عقائد اور اعمال میں فرق یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کی بنیاد عقائد ہیں۔ اگر عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی کفریہ ہو تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ قرآن کا وعدہ ہے، صاف اعلان ہے کہ کوئی شخص کافر ہے تو جس طرح اونٹ کے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح کسی کافر کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اسی کے ساتھ میں یہ بات عرض کر دوں گا کہ عقائد 2 قسم کے ہیں، عقائد قطعیہ، نمبر 2 عقائد ظنیہ۔ عقائد قطعیہ وہ ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور عقائد ظنیہ وہ ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ دلائل قطعیہ، نمبر 1 قرآن کریم کی آیات جو دلالت میں بھی قطعی ہیں، یعنی ان میں دوسرے معنی کا احتمال نہیں۔ نمبر 2 خبر متواتر، دلیل قطعی ہے۔ نمبر 3 اجماع،
یہ بھی دلیل قطعی ہے، اور اجماع بھی وہ جو صحابہ کرام کا قولی ہو، یہ دلیل قطعی ہے۔ یہ 3 دلائل قطعیہ ہیں، اور جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہو وہ عقیدہ بھی ظنی ہوگا۔ دلائل ظنیہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، کوئی نص قطعی الثبوت ہو لیکن ظنی الدلالت ہو، یا ظنی الثبوت ہو اور قطعی الدلالت ہو، یا ظنی الثبوت ہو اور ظنی الدلالت ہو، یا استشہاد ہو اور بطور استشہاد کے، استخراج کے، استنباط کے کوئی عقیدہ اخذ کیا جائے، تو یہ 4 دلائل ظنیہ ہیں۔ تو جو دلیل قطعی سے ثابت ہوگا وہ عقیدہ قطعی ہوگا، جو دلیل ظنی ثابت ہوگا وہ عقیدہ ظنی ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ عقائد قطعیہ کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور عقائد ظنیہ کی بنیاد پر سنت اور بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جو شخص قطعی عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے نکل کر کفر میں چلا جائے گا، اور جو عقائد اہل السنت والجماعت میں سے کسی ایک عقیدہ کا انکار کرے گا وہ اہل السنت والجماعت سے نکل کر اہل بدعت میں شامل ہو جائے گا۔ معلوم ہوا ہر عقیدے کا انکار کفر نہیں ہے، عقائد قطعیہ کا انکار کفر ہے، عقائد ظنیہ کا انکار بدعت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عقائد کے اعتبار سے صحیح العقیدہ کے مقابلے میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ جو کافر فی العقیدہ ہیں، نمبر 2 جو مبتدع فی العقیدہ ہیں۔ یہ تقسیم ذہن میں رکھنا ضروری ہے، وگرنہ اعتدال کا دامن چھوٹ جائے گا اور ہم ہر عقیدے کے منکر کو خدا نخواستہ دائرہ اسلام سے نکال دیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ نمبر 3، 4 لفظ اچھی طرح سمجھنے ضروری ہیں، اور نہ سمجھنے سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 دین، نمبر 2 مسلک، نمبر 3 مذہب، نمبر 4 منہج۔ دین منصوصات قطعیات کا نام ہے، مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے، مذہب اجتہادیات کا نام ہے، اور منہج طریقہ کار اور پالیسی کا نام ہے۔ دین کے اختلاف سے اسلام اور کفر کا اختلاف ہوتا ہے۔ دین یہود الگ دین، دین اسلام الگ دین، دین نصارہ الگ دین، دین اسلام الگ دین، دین حنوت الگ دین، دین اسلام الگ دین۔ تو یہ ادیان کا اختلاف ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور مسلک کا اختلاف یہ سنت اور بدعت کا اختلاف ہے، چونکہ مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے۔ منصوصات ظنیات سے ثابت شدہ عقیدے کو ماننا یہ سنت ہے، انکار بدعت ہے۔ تو مسلک کا اختلاف یہ سنت اور بدعت کا اختلاف ہے۔ مسلک کی اختلاف کی بنیاد پر کسی آدمی کو دائرہ اسلام سے نہیں نکال سکتے۔ نمبر 3 مذہب کا اختلاف، یہ اجتہادیات کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ الگ مذہب، امام مالک الگ مذہب، امام شافعی الگ مذہب، امام احمد بن حنبل الگ مذہب۔ یہ مذاہب کا اختلاف ہے، اور یہ نہ اسلام اور کفر کا اختلاف ہے، نہ سنت اور بدعت کا اختلاف ہے، بلکہ یہ راجح اور مرجوح کا اختلاف ہے۔ یہ راجح اور مرجوح کا اختلاف ہے، یہ حق اور خطا کا اختلاف ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 4 منہج، منہج کہتے ہیں طریقہ کار کو۔ منہج کا اختلاف یہ نہ اسلام اور کفر کا اختلاف ہوتا ہے، نہ سنت اور بدعت کا اختلاف ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ حق اور خطا کا اختلاف ہوتا ہے۔ طریقہ کار ہر کسی کا اپنا ہے، ہر ملک کے حساب سے طریقہ کار بدلتا ہے، شہر کے اعتبار سے بدلتا ہے، اور افراد کے اعتبار سے بدل جاتا ہے۔ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس لیے جب ہم 4 لفظ بولتے ہیں تو چاروں کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ دیننا الاسلام، مسلکنا اہل السنت والجماعہ، مذہبنا الحنفیہ، منہجنا الدیوبندیہ۔ یہ 4 لفظوں میں فرق سمجھیں۔ نہ سمجھنے کی وجہ سے بس اوقات لوگ تقابل ادیان کو تقابل مسالک کہہ دیتے ہیں، کبھی تقابل مسالک کو تقابل ادیان کہہ دیتے ہیں، اور بات نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر اعتراض ان لوگوں پر کیا جاتا ہے جو اس موضوع پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات پھیلا دی جاتی ہے کہ مسلکی اختلافات میں نہیں پڑھنا چاہیے، مسلکی اختلافات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں مسلکی اختلافات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو غلط مسلک ہے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ صحیح مسلک کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں لفظوں میں فرق سمجھنے کی کوشش فرمائیں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4 جب ہمارے مذاہب 4 ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ عند اللہ ایک برحق ہے
اور عند الناس چاروں برحق ہیں۔ تو عام بندہ کہتا ہے جب اللہ کا ایک حق ہے تو ہمارے چاروں حق کیسے حق ہو سکتے ہیں؟ تو عند اللہ ایک برحق، عند الناس چاروں برحق، اس کا مفہوم سمجھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم مذاہب اربع چاروں مذاہب میں سے ہر مذہب کو درست کہیں گے۔ کیا مطلب؟ جو کسی مذہب کے مطابق چلے ہم اس کو ٹھیک کہیں گے، ناجی کہیں گے، جنتی کہیں گے۔ لیکن ان چاروں مذاہب اور اجتہادیات میں سے اجتہاد کس کا درست ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اس کی مثال سمجھیں کہ جس طرح چار شخص سفر پہ جاتے ہیں اور درمیان میں ایسی جگہ آتی ہے کہ مسجد نہیں، قبلہ بتانے والا کوئی نہیں، کسی کے پاس قبلہ نما نہیں، کسی کے پاس گھڑی نہیں، اور وہاں مطلع ابر آلود ہے، صاف نہیں، اور یہ معلوم نہیں قبلہ کس طرف ہے۔ ان چاروں میں سے ہر شخص کا اجتہاد بدل جاتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میرا ذوق، میری تحری، میرا اجتہاد کہتا ہے قبلہ اس طرف ہے سامنے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا سمجھتا ہوں پیچھے ہے، ایک کہتا ہے نہیں میرا خیال ہے دائیں طرف ہے، ایک کہتا ہے میرا اجتہاد ہے بائیں طرف ہے۔ اب چار بندوں کا اجتہاد ہوا اور قبلہ بدل گیا، تو ہر شخص اپنی تحری، اپنے اجتہاد کے مطابق نماز پڑھے گا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے نماز ایک کی غلط اور فلاں کی ٹھیک، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ سب کی نماز ہو گئی، سب کا اجتہاد ہے، لیکن اصل میں قبلہ ٹھیک کس کا ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں نا، کیونکہ قبلہ تو چاروں طرف نہیں ہو سکتا، قبلہ تو ایک طرف ہی ہوگا، لیکن ایک طرف کون سی ہے وہ ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ کہیں گے کہ یہ اجتہاد قبلے کے معاملے میں ایک کا برحق ہے اللہ کے ہاں اور ہمارے یہاں برحق ہے چاروں کے ہاں، ہم کہیں گے چاروں کی نماز ہو گئی، اور باقی قبلہ ہے کس کا ٹھیک یہ اللہ جانتے ہیں، ہم اس کو نہیں جانتے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 5، اجماع جو میں نے آپ خدمت میں عرض کیا کہ دلیل ہے اور دلیل قطعی ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ عام طور پہ اجماع کے منکر کو ہم کافر کہہ دیتے ہیں، اور پھر اعتراضات ہوتے ہیں، بھئی 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے، کیا اس کا منکر کافر ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اجماع ہے، کیا اس کا منکر کافر ہے؟ ہم کہتے ہیں جی نہیں۔ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں اجماع کا منکر کافر ہوتا ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ اجماع کی 4 قسمیں ہیں، اجماع کے 4 مراتب ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا قولی اجماع، صحابہ بول کر اجماع فرمائیں، اس کا انکار کفر ہے، جس طرح خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صحابہ کرام کا اجماع۔ نمبر 2، اجماع صحابہ کرام کا ہو لیکن اجماع سکوتی ہو، اکثر بول کر اجماع کریں اور باقی خاموشی سے اس کو تسلیم کریں، یہ اجماع صحابہ کرام کا اجماع سکوتی ہے۔ اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، ہاں فاسق ضرور ہوتا ہے، گمراہ ضرور ہوتا ہے، جس طرح مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، لیکن یہ اجماع قولی نہیں بلکہ اجماع سکوتی ہے۔ نمبر 3، اجماع صحابہ کرام کے بعد ہوا ہو لیکن اس مسئلے پر صحابہ کرام سے اختلاف منقول نہ ہو، اس اجماع کے منکر کو کافر نہیں کہتے، لیکن اس اجماع کا منکر گمراہ ضرور ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز میں نہ ہو اور ہنس پڑے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ اب اگر کوئی اس مسئلے کو نہ مانے، ہم کافر نہیں کہیں گے لیکن خطا کار ضرور کہیں گے۔ اور اجماع کی 4تھی قسم، صحابہ کرام کے بعد اجماع ہوا ہو لیکن اجماع ایک ایسے مسئلے پر ہو کہ جس مسئلے پر پہلے مجتہدین کے اختلاف ہو چکا ہو۔ مثلا ایک باندی ہے جس سے باندی کے مالک نے ہم بستری کی اور اس سے بچا ہوا، اسے کہتے ہیں ام ولد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ام ولد کی بیع جائز نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ام ولد کی بیع خرید و فروخت جائز ہے، اختلاف ہو گیا، بعد میں مجتہدین کے اس بات پر اجماع ہو گیا کہ ام ولد کی بیع جائز نہیں۔ اب یہ بھی ایک اجماع کی قسم ہے۔ تو جس مسئلے پر صحابہ میں اختلاف ہو چکا ہو اور بعد میں اس میں کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے کسی ایک رائے پر، اب اس کے منکر کو کافر بھی نہیں کہتے، اس کے منکر کو گمراہ بھی نہیں کہتے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، چونکہ بعد والا اگر اس اجتہاد کو اجماع کو نہیں مان رہا، وہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کی رائے کو لے رہے، اس کو ہم کافر یا گمراہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم مہتدیتم، یہ ذہن نشین فرمائیں۔ یہ اجماع کی تفصیل سمجھنا بہت ضروری ہے، وگرنہ الجھن پیدا ہوگی۔ نمبر 6، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں نے عرض کیا کہ شریعت کے بنیادی اجزاء کا خلاصہ، پھر خلاصے کا خلاصہ اعتقادات اور اعمال ہیں، عقائد اور اعمال۔ عقائد بنیاد ہیں، اب اعمال پر کام کرنا ضروری ہے۔
اعمال پر، عقائد پر کام کرنا ضروری ہے، اعمال پر بھی کام کرنا ضروری ہے۔ اعمال پر کام کرنے والے آپ کو افراد بھی ملیں گے، ادارے بھی ملیں گی اور جماعتیں بھی ملیں گی، اور عقائد پر کام کرنے والے مستقل نہ افراد ہوں گے، نہ ادارے ہوں گی، نہ جماعتیں ہوں گی۔ اب بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو عقائد پر کام کرنے کو شرارت کہتے ہیں اور اعمال پر کام کرنے کو اصلاح کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں جب بھی کوئی بیان ہو تو اس کا نام رکھتے ہیں اصلاحی بیان۔ اصلاحی بیان کا معنی ہوتا ہے کہ عقیدہ بیان نہیں ہوگا، عمل ہوگا۔ میں کراچی ایک بار آیا تو کچھ حضرات نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کراچی آئے ہو تو زور کل ہمارے پاس پڑھ کے بیان بھی کر دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بیان کا عنوان کیا ہوگا؟ کہتے بس ہم اصلاحی بیان عنوان رکھیں گے۔ میں نے کیسے مانا کہ بیان کی دو قسمیں ہیں، ایک اصلاحی بیان اور ایک فسادی بیان۔ بیان ہوتا ہی اصلاحی ہے، یہ اصلاحی بیان رکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یعنی عقیدے پر نہیں ہوگا بلکہ عمل پر ہوگا۔ اچھا، مسجد ان حضرات کی تھی جو اہل تبلیغ اور ہمارے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں جب آپ کیا بیان ہوتا ہے اور مشورہ ہوتا ہے، بھئی اب گشت ہوگا اور مغرب کے بعد بیان ہوگا، اچھا گشت میں متکلم کون ہوگا، راہبر کون ہوگا، امیر کون ہوگا، پیچھے ذکر کون کرے گا، اور پھر ہوتا ہے کہ شام کے بعد بیان کس کا ہوگا؟ کبھی یہ مشورے میں آپ نے بات کی ہے کہ شام مغرب کے بعد اصلاحی بیان کس کا ہوگا؟ کہا جی نہیں۔ رات عشاء کے بعد اصلاحی بیان کس کا ہوگا؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا چونکہ آپ اپنے ہر بیان کو اصلاحی سمجھتے ہیں اس لیے آپ کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ اصلاحی بیان ہوگا، اور ہمارے بیان کے بارے میں آپ کا ذہن ہوتا ہے کہ شاید کہ فسادی نہ ہو، لہذا بیان کا نام اصلاحی رکھ دیں کہ آج کا بیان اصلاحی ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح اعمال پر کام کی ضرورت ہے اس سے زیادہ عقائد پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور عقیدے کو بیان کرنا یہ اصلاحی بیان ہے، اور سب سے اہم ترین اصلاحی بیان وہ عقیدے پر بیان ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 7، عقائد پر کام کیا جائے، اور جو حضرات عقائد پر کام کرتے ہیں مبارک ہے، اللہ ان کی محنت قبول فرمائے، لیکن عقائد پر کام کرنے والے حضرات بعض کریں گے عقیدہ پر، عقائد پر نہیں عقیدہ پر۔ مثلا عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بہت اچھی بات ہے، بعض کام کریں گے عقیدہ مقام صحابہ، دفاع صحابہ رضی اللہ عنہ، بہت اچھی بات ہے، بعض کام کریں گے عقائد کے بارے میں عقیدہ توحید پر، بہت اچھی بات ہے۔ تو عقائد پر کام کرنے والے بعض کام کریں گے عقیدہ توحید پر صرف، بھئی ہمارا عنوان یہ ہے، بعض عقیدہ ختم نبوت پر، بھئی ہمارا عنوان یہ ہے، بعض عقیدہ صحابہ پر، بھئی ہمارا عنوان یہ ہے۔ سب ہمارے عنوان ہیں، سب مقدس عنوان ہیں، پاکیزہ عنوان ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ہماری پالیسی، ہم ایک عقیدے پر نہیں، ہم تمام عقائد پر ہم کام کرتے ہیں، عقیدہ توحید پر بھی، عقیدہ ختم نبوت پر بھی، عقیدہ مقام دفاع صحابہ پر بھی، عقیدہ حیات النبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ عصمت انبیاء پر بھی علیہم السلام، عقیدہ ثواب و عذاب قبر پر بھی، اور دیگر عقائد پر بھی، ہم سارے عقائد پر کام کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، سب عقائد پر کام کرتے ہیں، اور یہ ہماری پالیسی ہے، ہمارا طریقہ کار ہے۔ نمبر 8، بسا اوقات عقیدے پر کام کرتے ہوئے انسان بد عقیدہ کے خلاف کام کرتا ہے، ایک فتنے کے خلاف، لیکن ایک فتنے کے خلاف کام کرتے ہوئے بس اوقات وہ دوسرے فتنے کو برداشت کر لیتا ہے کہ یہ اس سے چھوٹا فتنہ ہے۔ مثلا ختم نبوت کے عنوان پہ کام کریں گے تو روافظ کو قبول کر لیں گے، بھی ان سے چھوٹا ہے، یعنی بقول ان کے، وہ کہتے ہیں ان سے چھوٹا ہے۔ عقیدہ مقام صحابہ پر کام کریں گے تو بس اوقات مماتیت کو قبول کر لیں گے، بھئی یہ اس سے چھوٹا ہے۔ ہر ایک اپنا ذہن ہے، ہر ایک کی اپنی پالیسی ہے، نہ ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں، نہ ہم اس کو برا کہہ رہے ہیں، نہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اپنی پالیسی ہے۔ آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، مخلص ہیں، آپ پاس دلائل ہیں، اللہ کے جواب دہ ہیں، لیکن ہماری جو پالیسی ہے، ہم عقیدے پر کام کرتے ہوئے، فتنوں کے خلاف کام کرتے ہوئے، کسی بڑے فتنے کے خلاف کام کرتے ہوئے چھوٹے فتنے کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے کہ ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ جو ضرورت محسوس کرتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں، ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے تو ہم نہیں رکھتے۔ تو جس طرح کسی اور جماعت کی پالیسی ہو اور ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، بھئی ایک ہماری پالیسی ہے، اس پالیسی پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری پالیسی یہ ہے، فتنہ ہو یا فتنی، وہ اس سے بچنا ضروری ہے، فتنہ بڑا ہو یا چھوٹا، بہرحال فتنہ فتنہ ہی ہے۔ اس لیے بحمد اللہ تعالی ہمیں تقریباً
20 سال کے لگ بھگ مجھے ہو گیا اس عنوان پہ کام کرتے ہوئے. آج تک میں نے کسی بڑے فتنے یا چھوٹے فتنے کو اپنے سٹیج پر نہیں بلایا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ بھی کبھی کسی فتنے یا فتنی کو اپنے سٹیج پر اپنے ساتھ بلانے کا دور دور تک ارادہ نہیں. ہاں بس اوقات بعض ہمارے احباب کسی اور کو بلا لیتے ہیں، ہمیں بھی بلا لیتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، اپنے عنوان پہ بات کرتے ہیں، اور جس عنوان پہ جلسہ ہوتا ہے اس عنوان پہ حق بیان کرتے ہیں، اور ان کی پالیسی پر کبھی بھی اعتراض نہیں کیا. اور میں گزارش کروں گا اپنی جماعت سے منسلک افراد پر، مرکز سے منسلک افراد پر، اور اپنے شاگردوں اور تلامذہ سے کہ آپ اپنی اس پالیسی کو ذہن میں رکھیں. ہم نے فتنہ یا فتنی کو برداشت نہیں کرتا، لیکن ہمارے اپنے حضرات اگر بڑے فتنے کے خلاف کام کرتے ہوئے کسی فتنے کو چھوٹا سمجھے اور اپنی ضرورت سمجھے اس کو ساتھ رکھنا، ان کی پالیسی ہے سر بچشم، ان کا اپنی پالیسی ہے، مخلص ہیں، اللہ کے ہاں ان کو اجر ملے، سرخرو ہوں، ہمیں تو خوشی ہے. تو میں گزارش کر رہا ہوں اپنی اپنی پالیسی کے مطابق کام کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہم مزاج بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 9، 2 لفظوں میں فرق سمجھیں. ایک ہے ضلالت اور ایک ہے ضرر. ایک ہے گمراہی اور ایک ہے نقصان. ایک ہے ضال گمراہ اور ایک ہے زار اور مضر نقصان دہ. ہم فتنوں کے خلاف کام کرتے ہوئے بس اوقات ضلالت اور ہدایت کا خیال کرتے ہیں کہ ایک بڑی گمراہی کون سی ہے، چھوٹی گمراہی کون سی ہے، لیکن فتنوں کے خلاف کام کرتے ہوئے کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے نقصان دہ زیادہ کون ہے. بس اوقات ایک شخص گمراہی میں بہت آگے ہوتا ہے لیکن دین کو نقصان دینے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور بس اوقات ایک شخص گمراہی میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن دین کو نقصان دینے میں بہت آگے ہوتا ہے. تو ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ گمراہ بڑا کون ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ نقصان دہ زیادہ کون ہے. میں اس کی بڑی عام فام مثال دیتا ہوں جو بڑی جلدی آپ کو بات سمجھ آئے. وہ یہ، اگر کسی مسجد کے امام اور خطیب صاحب اپنے تعلقات کی بنیاد پر کم تنخواہ ہونے کے باوجود مسجد میں امامت اور خطابت فرمائیں، بچوں کو پڑھائیں، دین کا کام کریں، لیکن اپنے تعلقات کی بنیاد پر اپنا گھر بھی اچھا بنا لیں، کوئی موٹر سائیکل گاڑی کا انتظام بھی فرما لیں، رہن سہن بھی اچھا ہو جائے، تو بس اوقات مسجد کے نمازی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، چہرے پر مبارک داڑھی بھی ہے، سر پہ مبارک امامہ بھی ہے، صف اول کے نمازی بھی ہیں. اس امام کے بارے میں مشورے کریں گے اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، مکان کیسے بن گیا، گاڑی کہاں سے آ گئی، ہر آئے دن امام کی روک ٹوک، امام کی پیشی، امام کے لیے مسائل. اچھا، اور خود بس اوقات دفتر کی وجہ سے تاخیر کر لیں، کبھی کسی اور عذر کی وجہ سے لیٹ آ جائیں تو آ جائیں. اور اگر امام 6 ماہ میں ایک بار بھی کبھی تاخیر سے آ گیا، کبھی کسی عذر کی وجہ سے نہ آ سکا، امام کی پیشی ہے، امام کو پریشان کیا ہوا ہے. تو اب یہ لوگ ایسے ہیں کہ ضال اور گمراہ تو نہیں ہیں لیکن امام کے لیے پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں. امام کو نکالو، امام کو فارغ کرو، یہ امام پابندی نہیں کر رہا، یہ امام فلاں مسئلہ کر رہا ہے، اس امام کی فلاں شکایت ہے. اب ایک دن امام صاحب جمعہ کی نماز کے بعد فارغ ہوتے ہیں، امام کو طلب کیا جاتا ہے اور آپ نے یہ کیا تھا، فلاں دن لیٹ آئے تھے، یہ گاڑی کہاں سے آئی، یہ مکان کیسا ہے، یہ کپڑے کہاں سے ہیں، کون تعاون کرتا ہے، لگتا ہے تو مسجد کے نام پہ جمع کر کے کھا رہے ہو. اس قسم کی باتیں کر کے امام کو پریشان کیا گیا. اب امام صاحب مسجد سے نکلے اور اترا ہوا چہرہ اور بدلا ہوا رنگ، باہر ایک شخص امام صاحب کو دیکھتا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا اور ہمارے بھی اس کے ٹھیک نہیں. استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، خیر تو ہے؟ استاد فرماتا ہے نہیں اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کے چہرے کو مسئلہ. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر. استاد جی آپ بتائیں تو صحیح. وہ فرماتے ہیں یار مسجد کے چاندے کے نمازی یہ بہت پریشان کرتے ہیں، میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، مجھے شاید یہاں سے جانا پڑے. وہ کہتے ہیں دیکھو استاد جی میں گناہ گار ہوں، نماز نہیں پڑھتا، اللہ مجھے معاف فرمائے. آپ اطمینان رکھیں جب تک میں یہاں موجود ہوں میں دیکھتا ہوں تمہیں مسجد سے نکالتا کون ہے، میں دیکھتا ہوں انگلی اٹھاتا کون ہے، میں سنبھالوں گا، آپ اطمینان کے ساتھ نمازیں پڑھو. اب بتاؤ امام صاحب فکر کس کی کریں گے، امام صاحب کے لیے پریشانی کون ہے؟ ایک ان دونوں میں سے وہ ہے
کہ جو نماز نہیں پڑھتا ظاہر ہے یہ آدمی ضلالت پر ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ ہدایت پر ہے. لیکن امام کے لیے نقصان دہ وہ نمازی ہے، وہ غیر نمازی نہیں ہے. اب امام صاحب کس چیز کو دیکھیں گے کہ نقصان دہ کون ہے میرے لیے، یا یہ دیکھیں گے کہ زیادہ ہدایت پر کون ہے. یہ نہ سمجھے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیں مسجد کے اندر آپ کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، خانقاہ سے تعلق ہے، علماء سے تعلق ہے. اب محنت کر کے شخص کو مسجد میں لاتے ہیں، نماز پہ لاتے ہیں، دین پہ لاتے ہیں. جب وہ آ جاتا ہے ایک نمازی اس کو پریشان کرتا ہے کہ دیکھو تم نماز پڑھتے ہو، اونچی آمین نہیں کہتے، تم رفع دین نہیں کرتے، تم فلاں نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، پریشان کیا. اب آپ کا نمازی جو نماز چھوڑ کے جا رہا ہے، مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں. کیا ہوا بیٹا؟ پہلے میں نماز پڑھتا نہیں تھا، اب پڑھتا ہوں تو میری ہوتی نہیں، فلاں بندہ مجھے یوں کہتا ہے. یہ پریشانی ایک بندے نے پیدا کر دی. ایک آپ کی مسجد کے ہمسائے یا آپ کے محلے میں ایک عیسائی ہے جو گٹر صاف کرتا ہے، نالیاں صاف کرتا ہے، اور یہ سارے گند کو صاف کرتا ہے اور پیسے لیتا ہے. چلو پیسے اور سے لیتا ہوگا، مسجد شاید پیسے بھی نہ لیتا ہو. اب آپ بتائیں ایک عیسائی ہے، یہ ضلالت میں کتنا بڑا ہوا ہے، اور ایک یہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے اور نمازی کو خراب کر رہا ہے، یہ ضلالت میں تو عیسائی سے کم ہے. لیکن آپ کی مسجد اور نمازیوں کے لیے مضر وہ عیسائی نہیں ہے، مضر یہ ہے جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور نمازیوں کو خراب کر رہا ہے. اب امام صاحب مسجد میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم رفع دین نہیں کرتے، ہم آمین آہستہ کہتے ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، ہماری نماز ہو جاتی ہے، ہمارے دلائل یہ ہیں، اور جو ہمارے بندوں کے بارے میں کہتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اب ایک بندہ کہ مولانا صاحب آپ رفع الیدین پہ خلاف تقریر کر رہے ہیں، امین بالجہر کے خلاف کر رہے ہیں، آپ نے کبھی عیسائیوں کے خلاف تو نہیں کی. وہ گٹر صاحب کرتا ہے عیسائی ہے، اس کے خلاف تو آپ نہیں بولتے، ان کے خلاف بولتے ہیں. امام صاحب فرمائے گی مجھے اس کے خلاف بھی بولنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، لیکن میری درد سر وہ نہیں ہے، یہ ہے. تو ایک ہے زار اور مضر ہونا، اور ایک ہے زال اور مضل ہونا. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بس اوقات ہم ایسے فتنوں کے خلاف کام کرتے ہیں جو ضرر میں بڑے ہوتے ہیں لیکن ضلالت میں کم ہوتے ہیں، تو لوگ ہمیں یا ہمارے کارکن کو سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو وہ فلاں بڑا گمراہ ہے، اس کا کفر کتنا بڑا ہے، تم اس کے خلاف کام نہیں کرتے، تم ان کے خلاف کر رہے ہو، یہ تو گمراہی میں نیچے ہیں. تو میں کہتا ہوں دونوں لفظوں میں فرق سمجھو. ایک ہے زال اور مضل ہونا، ایک ہے زار اور مضر ہونا. بس اوقات ایک فتنہ ضلالت میں نچلے درجے کا ہوتا ہے لیکن ضرر میں بڑے درجے کا ہوتا ہے، پھر وہاں ضلالت نہیں دیکھتے بلکہ ضرر دیکھتے ہیں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھنیں پیدا نہ ہوں. میری آپ کی خدمت میں 10ویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا وہاں 20 سال سے کام جاری ہے، 17واں سال تخصص کا چل رہا ہے. اس وقت بھی الحمدللہ 64 علماء تخصص کے اندر موجود ہیں. ہمارا آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ ہے جس کے اندر تقریباً کوئی لگ بھگ 10-11 ممالک سے 270 علماء کرام تخصص فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری آن لائن کلاسز ہیں اس میں تقریباً 978 لوگ کل ہیں جو پوری دنیا سے آن لائن فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ای مرکز کے نام پہ کام جاری ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ عقائد کے نام پہ مستقل کام ہوا ہے اور مستقل تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا نصاب مرتب کیا گیا ہے. 2 سال علم دین کورس کا نصاب مرتب کیا گیا ہے. ڈاکٹر، تاجر، پروفیسر، وکلاء اور اس قسم کے وہ طبقہ جن کے پاس وقت کم ہے یا وہ طبقہ جو عمر کے بڑے حصے کو پہنچا ہے اور مدرسے میں یومی 8 گھنٹے نہیں دے سکتا، ان کے لیے 4 سال کا اولیٰ سے دورہ حدیث تک نصاب بنا دیا گیا ہے. باقاعدہ آن لائن کلاسیں چل پڑی ہیں اور بہت بڑی تعداد کے ایک ممالک اس میں شرکت کر کے الحمدللہ فائدہ اٹھا رہی ہے. میں آپ حضرات علماء کرام جو کراچی کے ہیں اور طلباء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں. عقائد پر کام کرنے میں ہماری خدمات ہر وقت آپ کے لیے تیار ہیں. یا کراچی میں مفتی حسنین شاہ صاحب کام فرما رہے ہیں اور ان کے ساتھ دیگر ساتھی کام کر رہے ہیں، اور یہ جامعہ محمودیہ میں ہمارا الحمدللہ 3را دورہ ہے. مولانا عبدالماجد صاحب شفقت فرماتے ہیں، مولانا عبدالرزاق صاحب سرپرستی فرماتے ہیں، اور دیگر حضرات مولانا حسن عمر بنوری صاحب دامت برکاتہم وغیرہ بھرپور شفقت فرماتے ہیں اور کام شروع ہے.
اس دفعہ ہمارے ہاں اساتذہ کرام مفتی عاطف حنفی صاحب سرگودہ تشریف لائے، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے تشریف لائے، مولانا محمد احمد صاحب وہ اندرون سے نواب شاہ سے تشریف لائے، اور یہاں کراچی سے مفتی حسنین شاہ صاحب ہیں، مفتی محمد عظیم لدھیانوی صاحب ہیں، اور مفتی محمد عزیر صاحب ہیں، اور جن حضرات نے اسباق پڑھائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا اسباق پڑھانا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آپ کا معاون بننا اور تعاون کرنا اور باقاعدہ طلباء کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور شفقت آپ کی اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ میں نے یہ 10 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ الحمدللہ عقائد کے حوالے سے بھرپور عالمی سطح پہ کام جاری ہے، کئی ایک ممالک میں کام ہو رہا ہے۔ اللہ اس کام کو قبول فرمائے، اللہ تعالی نظر بد سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے اکابر کے مسلک کو اپنے اکابر کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔